السلام علیکم دوستو، ناصر نامی شخص کہہ رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ شام کے وقت برگر کا ایک سٹال لگا لوں، کچھ اضافی آمدنی بھی ہو جائیں گی۔ 24 سالہ ناصر نے اپنی ماں کے سامنے یہ تجویز پیش کی۔ بیٹا، جگہ کا جائزہ لے لے اچھی طرح، ماں نے تجربے کی بات کی۔ دوستو، ناصر نے اتوار کا دن جائزہ لینے میں گزارا۔ مرکز میں تو بہت زیادہ برگر والے موجود تھے، کرایہ بھی زیادہ تھا اور جگہ بھی موجود نہ تھی۔ اس نے فیصلہ کیا گھر کے قریب ہی میرآبادی میں موجود اتفاق ٹاؤن کے مارکیٹ میں سٹال لگائے گا۔ ایک سموسے والے سے بات کر لی اور 2000 ماہانہ کرائے پر بات طے پا گئی۔ باغم باغ سامان خریدا، ماں اور بہن کے ساتھ مل کر کباب بنانے کا کام شروع کیا۔ پہلے دن 12 کباب بنائے، قیمت مرکز سے 10 روپے کم رکھی۔ دوستو، بہن نے مشورہ دیا کہ کباب میں مایونیز بھی ڈال جائے تو ذائقہ زیادہ بہتر آئے گا۔ ماں اور بہن کے دعاؤں کے ساتھ چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ ماں نے ایک وعدہ لیا کہ جماعت قضا نہیں کرنی۔ پہلے دن 6 برگر بکے۔ دوستو، اسی طرح سلسلہ چل رہا تھا۔ جماعت سے 10 منٹ پہلے ناصر توا لپیٹ دیتا، انڈے کباب اور برگر سموسے والے کے پاس اندر رکھ دیتا اور جماعت کے لیے چلا جاتا۔ ارد گرد کے دکاندار حیرانی سے دیکھتے کہ ایسے کاروبار کیسے چلے گا؟ گاہک کو روانہ کر دیا جائے یا انتظار کروا جائے تو کون یہاں پٹکے گا؟ دن گزرتے جا رہی تھی۔ دوستو، اوسط فروخت 10 برگر تک پہنچ چکی تھی۔ کرایہ اور خرچہ پورا ہو رہا تھا لیکن منافع کم تھا۔ ویسے بھی وہ شام 4 سے 9 بجے تک سٹال لگاتا تھا اور اس دوران 3 نمازیں بھی آتے تھے۔ ایک دن مغرب کے وقت وہ توال لپیٹ رہا تھا کہ اچانک ایک 12 سالہ بچہ آیا اور اکٹھے 6 برگر کا آرڈر دیا۔ یہ اس کی دکانداری میں پہلی دفعہ تھا دوستو کہ اکٹھے 6 برگر کا آرڈر آیا۔ ایک لمحے کو کمزور ہوا لیکن فوراً ہی دل مضبوط کر کے کہا کہ جماعت کا وقت ہے، اس کے بعد بنا دیتا ہوں۔ لیکن وہ بچہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑا سا دل میلا ہوا لیکن وہ سر جھکتے ہوئی جماعت کے لیے روانہ ہو گیا۔ دوستو، واپسی پر مہم سے امید تھی کہ شاید وہ آرڈر موجود ہو، لیکن ایسا نہ تھا۔ سموسے والا بھی اسے سمجھا رہا تھا کہ اس طرح کیسی دکانداری چلے گی۔ وہ خاموش اس کے باتیں سنتا رہا۔ اتنے میں گاہک آنا شروع ہوئی۔ شام 7 بجے تک 8 برگر فروخت ہو چکے تھے اور ساتھ ہی برگر بن ختم۔ اس نے فون کیا تو برگر بن والے نے آدھی گھنٹے کے لگ بھگ پہنچنے کا کہا۔ وہ اندر دکان میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں دوست باہر گاڑی رکی اور وہی 12 سالہ بچہ نمودار ہوا۔ اس کو دیکھ کر ہلکی سی خوشی ہوئی لیکن وہ خوشی برگر بن ختم ہونے کی وجہ سے تحلیل ہو گئی۔ اس دفعہ بچے نے 6 کے بجائے 10 برگر کا آرڈر دیا تھا۔ اس نے آدھی گھنٹے کا بتایا۔ بچہ واپس جانے ہی لگا تھا کہ اچانک برگر بن والا سوزوکی کیئر ڈبہ دکان کے سامنے رک گیا۔ کہاں آدھا گھنٹہ اور کہاں فوری پہنچنا۔ ناصر کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تیز گئی اور اس نے ایک عجیب توانائی محسوس کرتے ہوئے بچے کو آواز دی کہ گاڑی آ گئی ہے۔ اس کے توے پر پہلے دفعہ 10 برگر بن رہے تھے اور اس کے فروخت 20 برگر تک پہنچ چکی تھی، جبکہ عشاء کے بعد کا 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ارد گرد کے دکاندار اسے آتے جاتے کہہ رہے تھے، واہ جی واہ، آج تو رونق لگی ہوئی ہے، آج تو قسمت چمکی ہوئی ہے۔ اور وہ خوشی خوشی برگر بنا رہا تھا۔ ادھر برگر تیار، ادھر عشاء کے جماعت کا وقت قریب آ گیا اور ناصر توا لپیٹنے کے بعد ایک عجیب سکون اور طمانینت سے مسجد جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بے شک روزی انسان کا ایسا پیچھا کرتی ہے جیسے موت، بس مثبت سمت میں محنت کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی اسے ماں کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی، بیٹا، سونے کا بھی فائدہ ہو رہا ہو لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو وہ فائدہ چھوڑ دو۔ آج اس کا سٹال معیار اور ذائقے کی وجہ سے مشہور ہو چکا ہے۔ دوستو، ایک ملازم بھی ہے، گاہک اس کی جماعت کی عادت سے بخوبی واقف ہے، اس لیے اس حساب سے برگر سٹال پر آتے ہیں اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے صدا پر ناصر کے ہاتھ خود ہی سامان سمیٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان